رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نکاح کی اہمیت پہ غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ طلاق میں ہمیں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے ہمیں ہر ٹاپک پہ بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے نکاح کی اہمیت، اور خاص کر ایک لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک نکاح کے رشتے میں جڑ رہے ہیں، تو نکاح کی زندگی کے بارے میں ان کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھیے، جس میں سیکنڈ سپارے میں اس میں ذکر آیات آتی ہیں، اور سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے۔ تو کون سے رشتے حلال ہیں نکاح کے لیے، کون سے حرام ہیں، کس طرح سے بیوی میں انصاف کرنا چاہیے، آپس میں کس طرح نبھا ہونا چاہیے، اس رشتے کو کس طرح خوبصورتی سے لے کے چلنا چاہیے، اگر انفارچونیٹلی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو کس طرح اس میں اصلاح ہونی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر طلاق تک نوبت آ گئی ہے تو طلاق دینے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، کون سے اسٹیپس ہیں، اور کس طریقے سے دینا چاہیے، اس کے حوالے سے تمام باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں، اور اس سے طلاق سے بچنے سے پہلے کیا معاملات ہیں وہ تمام ڈیٹیلز میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک ایک معاملہ، چاہے وہ زہار کا معاملہ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، خلا ہو، سب بیان ہوا ہے، اور پھر مزید ہمیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سنت سے مزید تفصیلیں اس کی مل جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر مسلم سوسائٹی چاہتی ہے نا کہ وہ دین پر قائم رہیں، تو پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نا اس پہ ڈسکس کیا ہے۔ انسان کو دیکھیے ایک زندگی تب ملتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، اور ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں دو لوگ ملتے ہیں، ان سے ایک فیملی کا یونٹ بن کر ملتا ہے، دو لوگوں سے نا جوڑے ملتے ہیں، تکمیل ہوتا ہے، ایک یونٹ بنتا ہے۔ تو دو لوگ بالکل آپ دیکھیے مختلف بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، ہے نا، دو مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ آپس میں مل کر گھر بناتے ہیں، صرف ان کا بیک گراؤنڈ ہی مختلف نہیں ہوتا بلکہ بایولوجیکل بھی چینج ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان میں محبت، اتفاق، الفت، یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ سبحان ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے کب حلال ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے حلال ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام ایک مرد اور ایک عورت پر بنایا ہے، ان سے اولاد کو دنیا میں پھیلایا ہے، تو اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ نے مرد اور عورت میں کشش رکھی ہے، اور اس سیکس کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے، اس کو چینلائز کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ جو اس جذبے کو ناجائز استعمال کرے گا اس کی سزا سورۃ النور میں بتا دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں معاشرے میں ناجائز بچے کی کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے مرد اور عورت کی کوئی عزت ہوتی ہے، تو اللہ نے نکاح کے ذریعے معاشرے کو، گھر، عورت، بچے، سب کو اللہ نے پروٹیکشن دی ہے۔ تو میاں بیوی کا واحد وہ رشتہ ہے جو آدم اور حوا سے شروع ہوا، اور یہی وہ آخری رشتہ ہے جو آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ تو اللہ نے جب نکاح کا حکم دیا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ جب نکاح کی ابتدا اللہ کو ہم گواہ بنا کے کرتے ہیں. جب ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو ایکچول میں کیا ہوتا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. کس کو گواہ بنا کے؟ اللہ کو گواہ بنا کے، کہ خوشی ہو، غم ہو، تک ہے نا، بیماری ہو یا اچھی حالت ہو، جیسے بھی واٹ ایور، ایک دوسرے کی اچھائیوں کے ساتھ، ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. تو نکاح کی خطبات، جو نکاح کا خطبہ ہے، یوزلی تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں عربک میں پڑھا جاتا ہے، جو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ لڑکا لڑکی کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں، نکاح کے خطبے کی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں نا، آیت الکرسی پڑھ دیتے، تلاوت کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ نے قرآن کے مختلف صورتوں میں سے آیات کو لیا ہے، اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہیں. تو ان آیات میں جن بات پر زور ہے نا، یعنی کہ جو نکاح کا خطبہ ہے، آپ کبھی اٹھا کے سنیے، ان آیات میں جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ ہے تقوی. جہاں گھر کی بات آئی وہاں تقوی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو رشتہ نکاح کی کامیابی کی خوبصورتی جو ہے نا، وہ تقوی میں چھپی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تقوی ہی وہ ایک چیز ہے جو میاں اور بیوی کو ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی، بد زبانی، تہمت، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ساری تمام چیزوں سے نا اس کو اسٹاپ لگاتا ہے، اس کو بچاتا ہے. تو یہ رشتہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. ایک کاغذ پہ اونلی سائن ہوتا ہے، کوئی خونی رشتے نہیں ہوتے. ایک کاغذ پہ سائن کر کے ایک میاں، ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو حلال ہو جاتے. تو بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے یہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ 24 آور کا ساتھ ہوتا ہے نا. جب ایک بچہ بچی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر کے یہ 50 سال یا جتنے بھی سال ان کی زندگی کے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمرے میں گزاریں گے، ہے نا. تو دونوں کے لیے ٹالرنس، محبت، عزت کتنی ضروری ہے، آپ دیکھیے. تو جب یہ رشتہ 24 آورز کا ہے، 24 گھنٹے کا ساتھ ہے گھر میں، اور پھر اس رشتے میں جو ہے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور مضبوط بھی بنایا ہے. اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بھائی بڑا ہوں، میں تو اس گھر کا قوام ہوں، میں پاورفل بھی ہوں، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر بھی اللہ ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ اپنے سے کمزور عورت پر ظلم، زیادتی، تہمتیں لگائے. اس کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو یہ تقوی ہے. اور اسی طرح عورت بھی اپنے آپ کو اچھے زبان کو کنٹرول کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. دونوں اپنی عزت کی حفاظت کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی ظلم، زیادتی دونوں ایک دوسرے کے اوپر نہ کریں. اللہ کی نظر میں مرد اور عورت دیکھیں دونوں تقوی کے لحاظ سے نہ برابر ہیں. مگر اس دنیا میں جو اللہ نے ایک نظام کا سیٹ اپ کیا ہے، اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیکس کو ڈسپلین کرنے کے لیے نکاح اللہ نے رکھا ہے. تو اس نکاح کے رشتے میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا، یعنی کہ گھر کا بڑا سربراہ بنایا ہے. اس پر جو ہے خرچ کی ذمہ داری بھی ڈالیے کہ اس پہ گھر پہ خرچ کرے ڈالیے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہے. اس لیے اس کو اللہ نے جسمانی طور پہ مضبوط بھی بنایا ہے.
اور عورت بھی دیکھیں اپنے جو ہے اللہ نے عورت کو جاب سے منع نہیں کیا، وہ بھی اپنے شوق سے مرضی سے یا بعض دفعہ مجبوری بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے وہ جاب کر سکتی ہے، مگر اللہ نے اس کے اوپر خرچ یعنی کہ گھر پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے جیسے مرد کے اوپر ڈالی ہے، تو وہ کر سکتی ہے اپنی خوشی سے، لیکن جس طرح مرد پہ ذمہ داری ایسے نہیں ہے۔ تو نکاح کی اہمیت پہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نکاح کا اعلان کرو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں جب اللہ اس چیز کو نکاح کو اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں، رسول اللہ اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہے نا جو دشمن ہے اس کی تو ساری نظریں اس کے اوپر ہوئیں گی، تو شیطان کی نظر اس رشتے پہ نا بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کا رشتے میں طلاق کروانے کی پوری کوشش کرتا ہے، ان میں لڑائی جھگڑے ہوں، ان میں نا اتفاقی ہوں، ان میں نفرت پیدا کرے، دونوں کو ایک دوسرے میں کی عزت نہ کریں، وہ ہر طریقے سے اس کے جو ساتھی ہیں وہ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، وہ ہر کسی بھی مطلب چھوٹی بات کو نا بڑا بنا کے بتاتا ہے، تو لہٰذا اللہ کا تقوی وہ چابی ہے، وہ کی ہے جو انسان کے اندر اگر ہو تو یہ شیطان پہ قابو پا سکتے ہیں، اس کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے، تو آف کورس ایک گھر میں رہتے ہوئے دو مختلف مزاج کے لوگ مل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا۔ اب آپ دیکھیں ایک ماں سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں، کتنے بہن بھائی ان کے مزاج نہیں ملتے، ایک ہی گھر میں ہم گرون اپ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ماں سے ہم پیدا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی سب کے مزاج الگ الگ۔ اب ایک بچہ اور بچی کون سے ڈیفرنٹ کنٹری، ڈیفرنٹ سٹی، ڈیفرنٹ گھر سے آ رہی ہے، تو آف کورس اس کی جو پرورش ہے وہ دوسرے انداز میں ہوئی ہے، آپ کی پرورش دوسرے انداز میں ہوئی ہے، تو دونوں کے درمیان ہوتے ہوتا ہے نا کہ دونوں کی ذہن ملنے میں وقت لگتا ہے، تو ان درمیان تقوی، درگزر، معافی، محبت، عزت بہت سنبھل کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا خوف ڈر میں رکھتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے آپ یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور شیطان سے بچنے میں آپ کی حفاظت ہوگی، اور شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی کہ لباس انسان کو کیا دیتا ہے؟ لباس انسان کو دیکھیے پہن کے خوبصورتی دیتا ہے نا، جسم کو ڈھانپتا ہے اور سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جب جوڑا تکمیل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو مل کے خوبصورت نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں، ایک دوسرے کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دونوں نا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، ایک دوسرے کی کمزوری کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، کوئی باہر والا نہیں جانتا جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کی جو ہے کمزوری یا کمی کوتاہی کہنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ لباس پروٹیکشن کرتا ہے نا، تو بیوی بھی میاں کی کمی کوتاہی کو جانتی بھی ہے تو باہر جا کے نہ بولے، اس طرح شوہر بھی جا کے نہ بولے، تو اس کی حفاظت کریں، جا کر بیان نہ کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، یعنی کہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہ احساس آپ کو آپ کی زبان پہ کنٹرول دے گا۔ سب سے دیکھیں بہت سے گھروں میں دیکھیں شوہر جو ہے نا آپ دیکھتے ہوں گے ملک سے باہر، بہت سارے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو شوہروں کی نوکریاں ہوتی ہیں وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں، کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے گھر میں بھی کمانے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، ہے نا، گھر سے باہر جا کر نوکری کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں
عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی، مال کی اور بچوں کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ اسی کے ذمے دے کے جا رہا ہے اور اس عورت پہ ٹرسٹ کر کے جا رہا ہے، پورا اعتماد کر کے وہ پرسکون ہو کے وہ نوکری کرنے جاتا ہے، اس اپنی عورت کی ایمانداری اور اس کی محبت اور اس کی ٹرسٹ پہ وہ ایک پرسکون جا کے جاب کرتا ہے۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ تم اگر گھر میں ہو تو اپنی عزت کی، اپنے شوہر کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے سامان کی تم نے حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اب مرد تو چلا گیا ہے، اب قوام کون ہے گھر میں؟ عورت ہے۔ اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر شوہر نے کسی شخص کو گھر میں آنے سے منع کیا ہے، اس کو ناپسند ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جب شوہر نے منع کیا ہے یا وہ نہیں ہے، تو اس کا ہمیں اس عورت کو خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسی طرح شوہر کو بھی جب اب وہ گھر سے باہر ہے تو آف کورس جاب پہ گئے ہیں تو بہت ساری اور بھی عورتیں ہوں گی، تو اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنی نظریں نیچی رکھو، شرم گاہ کی حفاظت کرنا ہے، وہ بھی کسی کی امانت ہے، وہ اس کی بیوی کی امانت ہے، اپنی نظروں کی اور شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے، اور اس کو رزق حلال بھی کمانا ہے۔ یہ سب کب ممکن ہوگا؟ جب تقویٰ ہوگا، تقویٰ کے بغیر یہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ تو اس رشتے میں آپ دیکھیے، اس رشتے میں نا ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی کسی بات پہ ناراضگی ہے تو کبھی کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا صبر، درگزر، پیار، محبت، عزت، خاموشی، خدمت، تو یہ تمام انگریڈینٹس ہیں، سمجھ لیجیے۔ ایک جیسے ہم کھانا بناتے ہیں تو انگریڈینٹس ڈالتے ہیں تو مزیدار بنتا ہے نا، تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر بالفرض دونوں میں سے کوئی ایک پرسن نہیں کرتا ہے نا، تو دوسرا کر دے۔ اس رشتے میں ایک خاص بات یہ ہے، دیکھیے، ایگو نہیں آنی چاہیے، انا، میں کیوں، یہ چیز اپنے اس میں سے نکال دے۔ یہ چیز جو ہے نا شیطان بہت بڑا حملہ کر دیتا ہے، تو اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ضد میں، اکڑ میں، انا میں۔ تو اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ ہی کا تو شوہر ہے نا، آپ ہی کی تو بیوی ہے نا، وہ آپ سے نہیں لڑائی ہوگی یا آپ سے گلے شکوے نہیں ہوں گے تو اور وہ کیا باہر کے لوگوں سے کرے گی جا کے، ہے نا؟ وہ آپ کے ماں باپ، آپ کی فیملی میں نیو آئی ہے، اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کریں۔ آپ مرد کو قوام بنایا گیا ہے، اس کو یہ تمام ٹیکنیکس آنا چاہیے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے۔ بیوی صرف محبت اور عزت چاہتی ہے، اگر مرد اس کو دے تو وہ تمام اپنی قربانیاں دیتی ہے۔ تو مرد قوام ہے تو یہ باتیں سیکھے کہ عورت کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، اور عورت بھی سیکھے کہ کس طرح عزت احترام سے اپنی اچھی زبان استعمال کر کے اپنے شوہر کا دل جیتا جاتا ہے۔ تو ایگو کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی خاطر جو ہے نا انسان درگزر کرے، معاف کرے۔ اللہ کی خاطر کرنے سے کیا ہوگا؟ آسانی پیدا ہو جائے گی، ایگو نہیں آئے گی بیچ میں۔ ہوتا ہے نا، میں کیوں کروں؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا اللہ کی خاطر، اللہ خوش ہوگا، جنت ملے گی، جنت میں انعام ملے گا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور دیکھیے، ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے، اگر تمہارے ازواج میں 99% سمجھے برائیاں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، قرآن کہتا ہے اگر تمہارے ازواج میں 99 برائیاں ہیں تو دیکھو ایک اچھائی بھی تو ہوگی نا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ ساری خرابیاں، کوئی اچھائی نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس اچھائی پہ فوکس کر لو، اس کو درگزر کرو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرمائے گا، اللہ فرماتا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سی چیزیں تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور مرد میں بہت ساری ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہیں نا۔ تو بیوی، بچے، اس کے پاس دیکھیں کتنی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ مرد صرف دیکھیں صرف ایک مطلب
کیا اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، جیسے بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کی ذمہ داریوں میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ قوام ہے نا، مرد کو ہر طرف سے ہر کوئی کھینچ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، اس کو مڈل میں رہنا ہے، اس کو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کیونکہ قوام جو بنے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کے تو کچھ تقاضے بھی ہیں نا، تو اب اس کو درمیان میں رہ کے عدل کرنا ہے، تو سب کے ساتھ اس نے جو ہے نا سب کو لے کے چلنا ہے۔ تو اب اس میں بہت ضروری ہے بیوی کا تعاون، ٹھیک ہے نا۔ کچھ مرد کیا کرتے ہیں، صرف ایک طرف جھک جاتے ہیں، عدل پر قائم نہیں رہتے، تو ان کو جو ہے نا پھر اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس معاملے میں عورت کا، بیوی کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میاں عدل نہیں کرے گا، اپنے ہی میاں بیوی اپنے ہی ایک طرف جھکے رہے گا، ماں باپ کو یا بہن بھائی کو حقوق نہیں دے گا جو ان کے حقوق ہیں، تو کیا ہوگا؟ رحم کے رشتے ہیں نا، یہ رحم کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو ایک عورت ہی پھر وہ ذریعہ بن جائے گی اپنے بچوں کو، میاں کو، سب کو جہنم میں لے جانے کی سبب بن جائے گی، کیونکہ اللہ نے رحم کے رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، کیا کہا ہے؟ جوڑے رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت کو مرد کی پھسلی سے بنایا گیا ہے، اس کو بہت زیادہ موڑنے کی، یعنی کہ اس کو ٹرن کرنے کو، جھکانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ یعنی کہ آپ ایک طرف جھک کے عورت پہ زبردستی اس کو تکلیف دینا، یعنی کہ اگر مرد ماں باپ کی طرف جھک گیا، عورت پہ ظلم کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے اپنے طرز کا بنانا چاہ رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ ٹیڑھی ہڈی، کرو والی ہڈی سے بنی ہوئی ہے، تم اس کو زور زبردستی کریں گے نا، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس کو سیدھے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے پیار محبت، یہ چیز آپ سن لیں ورنہ زور زبردستی کریں گے وہ کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی۔ تو عورت جو ہے نا جذباتی ہوتی ہے، وہ بات جو ہے نا پیار محبت سے سمجھ جاتی ہے، اس کو نہ اللہ، دیکھیے عورت کو نہ آپ سر پر بٹھائیے، نہ پاؤں کی جوتی بنا لی کہ اتنا حقیر سمجھ جائیں، اور نہ ہی اتنا آسمان پہ بٹھائیں، بلکہ اس کو اپنے محبت سے، اس کو اپنے دل کے قریب رکھو، وہ محبت کرنے والی چیز ہے، اس کو اپنے دل کے قریب رکھو۔ اللہ نے عورت کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا، یہ بات میری غور سے سنیے، اللہ نے عورتوں کی حقوق ادا کرنے کے لیے کہا ہے، ان سے محبت کرنے کو کہا ہے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں کہا کہ وہ جو کہیں آپ آنکھ بند کر کے چلتے چلے جائیں، بلکہ اطاعت ہمیں کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے 75 مسئلے نا شوہر بیوی کے نارمل ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیے اگر شوہر کیونکہ ایک گھر میں رہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو نارمل سے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بہت بات چیت کر کے، پیار محبت سے تمام مسئلے جو ہے نا کونسلنگ کر کے، کوئی نہ کوئی بڑے سمجھا دیتے تو وہ حل ہو جاتے ہیں، گھر ہی گھر میں حل ہو جاتے ہیں۔ مگر سم ٹائم بہت سیریس بھی ہو جاتا ہے معاملہ نا، تو سمجھیے اللہ نہ کرے کوئی میجر کیسز ہو جائیں، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، تو اگر تمام تر کوششوں کے بعد بھی، مطلب پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، بڑے سمجھا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تو ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، یا ایک اپنا چاہتا ہے، ایک رہنا چاہتا ہے، ایک نہیں رہنا چاہتا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ گئی ہے، تو شادی کے رشتے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ شادی کے رشتے میں، یعنی کہ ازواج کے رشتے میں جب سے نکاح ہوا ہے اور جب تک زندگی رہے گی وہ قائم رہے گا، اس پورے شادی کے رشتے میں، پیریڈ میں اللہ نے جو ہے 3 طلاق کا ہمیں طریقہ بتایا۔ یہ قرآن میں آپ پڑھیے، سورۃ البقرہ کے 2 سپارے میں 3 دفعہ کا ہمیں بتایا ہے، اور ایک وقت میں طلاق دینا
ہو تو 3 طلاقیں آپ نہیں دیں گے، ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور غلط طریقہ نہ اپنائیں، وہ بدعت میں چلا جاتا ہے۔ اور لڑکا طلاق دے گا، اور اگر لڑکی لینا چاہتی ہے تو وہ اس کو خلا بولتے ہیں، وہ کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بشرطے کہ دیکھیے یہ سب کب اللہ نے طلاق کے لیے کب کا ہے، ایکسٹریم کیس ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں نہیں ہوتی، اللہ کو سخت ناپسند۔ آپ جانتے نا حلال چیزوں میں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ ہے طلاق، ایکسٹریم کیس میں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل پسند ہی نہیں آ رہا ہے شوہر، یا شوہر کو بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، جب پسند نہیں آ رہی تو بتائیے اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہو گیا۔ یا پھر لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں نا، اور آپ دیکھیے شراب پی رہا ہے، مطلب یہ کہ جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جاب کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا جو اس کی ذمہ داری ہے، عورت کو مارتا ہے، بدتمیز زبان ہے نا، مارتا ہے عورت کو، گالیاں دینا، مارنا، یا پھر عورت بہت ہی زیادہ بد زبان ہے، بد چلن ہے، اور ڈرگز میں ہیں، مرد لوگ ڈرگز میں بھی لگ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ایکسٹریم کیس۔ حالانکہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بیچارے بہت ساری عورتیں ہیں، ان تمام مطلب خامیوں کے اوپر بھی بیچاری برداشت کر کے وہ اپنے گھر لے کے چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دی، کیونکہ یہ ایمرجنسی ہے، یہ ایمرجنسی ڈور ہے کہ ایکسٹریم کیسز ہوں جہاں کسی بھی طریقے سے کوئی سلوشن نہ نکل رہا ہو، تو اس میں آپ طلاق کی اجازت دے دیتے ہیں اللہ۔ تو پہلا حکم ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اسٹیپ بتایا ہے کہ اگر تم بیوی کے اندر کوئی ایسی بات محسوس کر رہے ہیں کہ وہ چیٹنگ کر رہی ہے، یا بہت زیادہ بد زبان ہے، یا کوئی بھی ایسی خاص قسم کی بات محسوس کر رہے ہیں، تو میاں بیوی جو ہے بات چیت جو کریں، بیٹھ کے بات چیت کریں، اس کو سمجھائیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، ایسے مت کرو۔ اور صرف یہ نہیں کہ 1 ہفتہ سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، نہیں، ٹائم دو اس کو، وقفے وقفے سے اس کو پیار محبت سے اس کو باہر لے جاؤ، اس کو اس کی خوشی کی چیزیں کرو، جو بھی اچھی چیزیں ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو سمجھاؤ، کم سے کم 6 مہینے تو لگاؤ اس کو سمجھانے میں، سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے طور پہ آپ نے سمجھا کہ میں نے ہر طرح سے کوشش کی، بات چیت سے جو ہے نا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر 2 آپشن ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بیوی کا بستر علیحدہ کر دو، کیونکہ جو ہے نا یہ بیویوں کو بہت تکلیف، اس کو تکلیف کا باعث ایک اندر سے اس کو ایک ہوتی ہے تکلیف، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی وقت دینا ہے اصلاح کے لیے، یہ بھی نہیں کہ جھٹو پٹو بس 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، اس میں بھی آپ نے ٹائم لگانا ہے، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، کوئی اس کی اسکیجول میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ بہت حد تک جو ہے نا بات چیت سے جو ہوتی ہیں، جس کو واقعی گھر بنانا ہے نا، پہلے اسٹیپ میں ہی جب بات چیت آپ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو اسی میں بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ایکسٹریم ہو تو یہ دوسرے والی اللہ نے جو کہا ہے اس کے بستر علیحدہ کر دو، اس میں بھی بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے یہ بھی جب آپ نے دوسرا بھی سلوشن کر دیا قرآن کے مطابق، وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو اب تیسرا سلوشن یہ ہے کہ اس کو ہلکی سی مار مارو، یہ نہیں کہ اس کو زور سے نہیں، اس کو ہاتھ لگانا، چہرے پہ بھی اس کے نہیں مارنا، بلکہ مرد کو تو مرد وہ ہے جس کی زبان سے نہ کوئی گالی نکلے، نہ عورت پہ ہاتھ اٹھے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مرد وہ مرد ہی کیا جس میں وہ قوام بنا ہے، تو اپنے جذبات، اپنی زبان پہ قابو رکھے، نہ کہ گندی زبان اور اس پہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ تو اللہ نے کہا ہے اس کو صرف اس کی احساس ہو، اس کو یعنی کہ اس کی ضمیر کو جگانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہلکی سی، جیسے مسواک کی ایک لکڑی سے آپ اس کو ہلکا سے یوں ماریں گے تو کیسا ہوگا، صرف اس کی ضمیر کو جگانے کے لیے کہ یہ شوہر اس کو ایک احساس ہو، اس کو ایک شاکنگ ہو، اس کو احساس ہو کہ میرا شوہر جو میرے سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے اتنے ناز اٹھاتا ہے، کتنے دنوں سے مجھے
منا رہا ہے، کبھی مجھے میرے اوپر کتنا مجھے ٹائم دے رہا ہے، توجہ کر رہا ہے، آج اس نے مجھ پہ ایسا کیا، تو اس کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو روح کے جگانے کے لیے، احساس کو، بس یہ کام تھوڑا سا کرنا ہے۔ اب اگر کہ وہ واقعی سمجھدار ہوئی تو سمجھ جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب فورتھ اسٹیپ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اب ایسا کرو، اب دونوں سنبھل نہیں رہے ہیں، دونوں فیملی سے سمجھدار لوگوں کو بلاؤ۔ دیکھیں ایسے نہیں کہ ایسی جذباتی لوگ نہیں کہ اپنے قریب کے لوگ، ان کو بلاؤ فیملی سے جو سمجھدار ہیں، جو بات کی حکمت کو سمجھیں کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے نا۔ سمجھدار لوگ ایک لڑکی کی فیملی سے، ایک لڑکے کی فیملی سے، دونوں ایک دوسرے کے وہ نہ ہوں کہ انہی کا ساتھ دینے بیٹھ جائیں، بات کو سمجھیں، سچویشن کو سمجھیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو دونوں پارٹی سے سمجھدار لوگ آئیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر پھر بھی انفارچونیٹلی پھر بھی بات نہیں بنتی اور طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے طلاق رجی، یعنی کہ ایک طلاق دی جائے گی، ٹھیک ہے، ایک طلاق دی جائے گی، اور 3 مہینے ہوں گے، 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ لڑکا کہے گا، سب کی مطلب بعض علماء تو کہتے ہیں گواہ بھی ہونا چاہیے، کہ سوچ سمجھ کے اتنی کوششیں کر کے جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو اب گواہ کی موجودگی میں، یا ہر ایک دیکھیے مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں کہ سوچ سمجھ کے جب آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں تو ایک طلاق دیجئے، اور 3 مہینے لڑکی جو ہے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، وہ اچھے سے رہے گی تاکہ شوہر کا دل اس کے اوپر دوبارہ رجوع کر لے، ہے نا۔ 3 مہینے کا وقت ہے، 3 مہینے کے وقت میں رجوع، شوہر اگر رجوع کر لے گا یا الگ ہو جائے گا، دونوں کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ سے اپنی زوجیت میں لے لے گا، یا پھر وہ دونوں 3 مہینے کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے۔ پھر زندگی میں دوسری طلاق کا بھی وقت اللہ تعالیٰ پھر بتا دیتے ہیں کہ جیسے بھی کرنا ہے کریں۔ تو اگر دیکھیے 3 مہینے جیسے شوہر نے پہلی طلاق دی تھی، 3 مہینے کے اندر ان بٹوین اگر شوہر نے اس کو کہہ دیا آئی ایم سوری، میں جو کچھ بھی ہوا ختم کرو، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں جو ہیں مل لیے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کیس اگر 3 مہینے گزر گئے تو لڑکا اور لڑکی دونوں آزاد ہیں، لڑکی بھی جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، لڑکا بھی جہاں، لڑکا تو ویسے ہی آزاد ہے، لڑکی آزاد ہو جاتی ہے جہاں چاہے واپس میں۔ یا اگر دونوں اب ہوتا ہے نا کہ 3 مہینے گزر گئے، وہ اپنے گھر چلے گئی، وہ اپنے گھر چلے گئی، اور اب پچھتاوا ہو رہا ہے، بچے پریشان ہو رہے ہیں، اب گلٹ فیل ہو رہا ہے کہ ارے یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے بڑے جذبات میں فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ نے کہا ہے نہیں، تم دونوں دوبارہ رجوع کر لو، اس لیے اس کو رجی طلاق کہتے ہیں، رجوع کر لینا، دوبارہ سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ اور اگر یہ لوگ نکاح کرنا چاہیں، یہ لڑکا اور لڑکی دوبارہ ملنا چاہیں، تو ان میں دوبارہ نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فیملی کے جو لوگ ہیں نا بیچ میں نہیں آئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، کبھی اماں، کبھی بہن، کبھی فیملی والے کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں کرنا، یہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ نے کہا جب یہ راضی ہیں تو کوئی بیچ میں نہ آئے۔ اور یہ شادی اب جو دوبارہ تم دونوں نکاح کر رہے ہو، تو یہ شادی یاد رکھو گھر بنانے کے لیے ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا، دونوں یہ نہیں ہو کہ دوبارہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، سوچ سمجھ کے دوبارہ پیچ اپ ہو۔ اسی طرح اب دونوں کی زندگی گزر رہی ہے، شادی کی زندگی گزر رہی ہے، پھر خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی ایسے حالات آگے ہیں تو دوسری دفعہ طلاق رجی، دوسری دفعہ پھر طلاق کا موقع ہے۔ اگر اس کو بھی استعمال کر لیا، پھر اب کیا ہوگا، فائنل اور آخری تیسری طلاق باقی رہ جائے گی، یعنی کہ اسی طرح زندگی گزرے گی، اسی طرح خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، وہ الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، 3 مہینے کے اندر مل لے تو بہت اچھی بات، نہیں تو نکاح ختم ہو جائے گا، لڑکی کہیں بھی شادی کرے گی۔ پھر اگر وہ دونوں پیچ اپ ہونا چاہیں تو دونوں ایک گھر میں نکاح کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ پھر اس طرح سے زندگی گزرے گی، پھر خدا نخواستہ اگر پھر ایسا ہو گیا اور تیسری طلاق کی نوبت آ گئی تو سمجھے یہ فائنل ہے، ٹھیک ہے، یہ آخری اللہ کا چانس تھا۔ اب یہ طلاق کے بعد ان کا رشتہ ختم، اور
اس کے بعد کیا ہوگا، لڑکی جو ہے نا عدت اپنے ماں باپ کے گھر گزارے گی۔ طلاق رجعی میں کیا تھا، لڑکی شوہر کے گھر میں رہے گی، اس نے یہ نہیں کہ ناراض ہو کے اپنی اماں کے گھر چلے جانا، نہیں، لڑکی اپنے شوہر کے گھر رہے گی، بن سور کے اچھے سے رہے گی تاکہ دونوں میں پیچ اپ ہو جائے۔ لیکن جب تھرڈ اور فائنل ہوگا تو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، اس نے وہاں اپنی عدت گزارنی ہے۔ تو اب یہ رشتہ سمجھے ختم، اور لڑکی عدت اپنے ماں باپ کے گھر گزارے گی۔ اب شوہر نے بیوی کو جو مہر ادا کرنا ہے اس کا مہر بھی دے گا، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس کو، تحفے، تحائف، جو کچھ بھی دیا ہے، دولت، زیور، وہ واپس نہیں لے گا۔ اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو مہر بھی ادا کرے گا، اور اگر بچے چھوٹے ہیں بالغ ہونے تک ان کا خرچہ بھی دے گا۔ اگر بیوی دودھ پلاتی ہے تو اس کو خرچہ دے گا، کپڑا بھی دے گا، اور عورت پر جو ہے جھوٹے الزام اور نہیں لگائے گا، تہمت نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں یہی ہے کہ اگر وہ عورت چیٹر ہے، اگر عورت نے شوہر کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، تبھی ایک واحد موقع ہے کہ مرد اپنا مہر روک سکتا ہے، یا جو کچھ تحفے اس نے اس کو دی ہیں وہ روک سکتا ہے۔ مہر تو آلریڈی پہلے شادی کے فوراً بعد ہی دے دینا چاہیے، لیکن جو تحفے، تحائف ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ اس کو روک سکتا ہے، اس کے علاوہ مرد کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ زندگی تو ہو گئی، اوور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایک اور چیز ہوتی ہے حلالہ۔ اب جو ہے اگر زندگی میں اس عورت نے، جو اس کی وائف تھی، اس نے کسی دوسرے سے شادی کر لی، وہ نا قدرتی طور پر اس کا شوہر جو ہے مر گیا، یا قدرتی طور پہ ہی کسی بات پہ ان کی لڑائی جھگڑا ہو کے طلاق ہو گئی ہے، تو پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ نکاح اگر وہ کرنا چاہیں گھر بنانے کے لیے، نہ کہ پھر وہ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا، وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا، اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو معاشرے کے جو لوگ ہیں یا فیملی ممبرز ہیں بیچ میں نہ آئیں۔ اور اسی طرح آپ ایک دیکھیے، یہ تو ہو گیا طلاق کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں، اور جو خلا ہوتی ہے نا، جو لڑکی کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ مرد تو طلاق دیتا ہے، لڑکی خلا لیتی ہے، ایک طریقے وہ بھی طلاق ہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح طلاق میں میجر ایشوز میں اللہ نے کہا ہے نا، مرد کو ایسی نہیں اٹھے بیٹھے بیٹھے دو، وہ اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہیں ایسے مرد جو اس عورتوں کو دھمکیاں لگاتے رہتے نا، تم یوں کرو گی میں طلاق دے دوں گا، تم یوں کرو گی میں اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہیں ایسے لوگ، اور اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ تو جس طرح میجر کیسز میں طلاق ہوتی ہے، تو اسی طرح میجر بات ہونی چاہیے کہ عورت کورٹ میں جا کے یعنی کہ خلا کے لیے پیشکش کرے۔ اور ایسی عورتیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا رہتی ہیں، اللہ نے ایسی لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ تو خلا کے لیے یہ دیکھیے، عورت لینا چاہتی ہے، فرسٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مرد نہیں دینا چاہتا، ہوتا ہے نا کہ عورت لینا چاہتی ہے، مرد نہیں لینا چاہتا، اپنا کچھ مال دے کے اس سے آزاد ہو جائے، کچھ نہ کچھ ڈیل بنا لے۔ مرد طلاق دینا چاہتا ہے، سم ٹائم عورت نہیں لینا چاہتی، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں کہ تم میرے حقوق نہ دو، مجھے نکاح میں رکھو، تم دوسری شادی کر لو تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ تو کوئی بھی انسان کوئی بھی سلوشن نکال لے، الا کہ وہ آدمی یا عورت اچھے نہیں ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اگر لوگ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ اب ایسا تم لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں رہے گا، بہت میجر بات ہو تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اس کے متعلق دیکھیے کچھ احادیث بھی ہیں، میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو عورت مال میں مطلب اپنے جیسے نا جو اس عورت کے مرنے کے بعد، یعنی کہ جو عورت جو ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے خوش نہ ہو، اگر جیسے کوئی عورت مر جائے اور اس کا شوہر خوش نہ ہو، اور اس کی جو نماز، روزہ، تہجد کی نماز سب اس کے اوپر سے چلی جائے گی، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو عبادات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، شوہر کی فرما برداری بہت ضروری چیز ہے،
اور تم میں سے مردوں کے لیے بھی کہا گیا ہے تم میں سے اچھے مسلمان وہ شمار ہوں گے قیامت میں جن کا برتاؤ اپنی بیویوں سے اچھا ہوگا۔ بیویوں کے ساتھ شریف آدمی بن کر گزارا کرو۔ طلاق کی وجہ لوگوں کی سوچ کو ہمارے دیکھیں میاں اور بیوی میں کچھ کمی یا خامی ہونا نہیں ہوتے، بلکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ پرفیکٹ ہمیں ملنا چاہیے، ہوتا ہے نا، زیادہ تر وجوہات یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی خامی، بڑی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک میں کمی بیشی ہے۔ اور دیکھیے نکاح تو اسی بیس پہ ہوا تھا نا، تمام اچھائیاں اور تمام کمیاں، اچھائیاں اور کمیوں سمیت ہم نے اس کو پورا پیکیج لیا ہے، خوشی ہو، غم ہو، اور دکھ ہو، سکھ ہو، بیماری ہو، صحت ہو، تو اچھائیاں ہوں، برائیں، اس پیکیج کے ساتھ نکاح کا وعدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تھوڑی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے ہم طلاق لے لیں، ان چیزوں کے لیے طلاق نہیں ہے، وہ ایکسٹریم کیس کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، پرفیکٹ تو دیکھیے اللہ کی ذات ہے نا، انسان کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہیں، اور پھر یہ سوچ کر ہمیں درگزر کر دینا چاہیے۔ اس کے اندر دیکھیے خوبی تلاش کریں، ہر دوسرا پرسن، شوہر اپنی بیوی میں خوبی تلاش کرے، بیوی شوہر کے اندر تلاش کرے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر 99 برائیاں بھی ہیں تو 1% تو اچھائی ہوگی نا، ہو سکتا ہے بہت اچھی ماں ہو سکتا ہے بہت اچھا باپ ہو، کوئی تو خوبی ہوگی، اس خوبی کو فوکس کر لو۔ تو اگر وہ تمہارے ساتھ دیکھیں اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، تو بہانے مت ڈھونڈنا چاہیے اس کو طلاق دینے کے لیے یا خلا لینے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ تم نے اللہ کے نام پر اس کو قبول کیا، یہ یاد رکھیں کہ نکاح اللہ کے نام پہ قبول کیا، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو شادی دیکھیے ایک رشتہ ہے، قائم ہوتا ہے، شادی ایک رشتے پہ قائم ہوتا ہے، تو تمام انسان کا خالق اور مالک ہے نا، جو تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، اور ماں باپ سب کے ایک ہیں، تو سب میں کامن ہو گئی نا چیز، یعنی کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارے ماں باپ ایک، لہٰذا تمام انسان برابر ہیں، چاہے مختلف مذہب کے ہوں، رنگ ہو، نسل ہو، رنگ نسل زبان ہو۔ اللہ کو رنگ نسل زبانوں سے کوئی میٹر نہیں ہے، اصل چیز اللہ کو تقویٰ چاہیے، کیونکہ اللہ تمام انسانوں کے اللہ ہیں، معبود ہیں، اور سب کے ماں باپ اللہ نے کہہ دیا ایک ہی ہیں، تو تم سب ایک ہو۔ تم میں سے جو سب سے زیادہ نمایاں ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کا تقویٰ اچھا ہوگا۔ تو اگر رشتہ داروں میں دیکھیے، اگر جب شادی کا رشتہ ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، یہ تمام جہاں بھی شادی ہوتے تو ان میں دیکھیے زیادہ تر لوگ غیروں میں شادی کرتے، بالفرض اگر شادی رشتہ داروں میں ہو گئی ہے، غیروں میں نہیں ہوئی، اپنے ہی رشتہ داروں میں شادی ہو گئی، تو اس میں ایک اور بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس میں رحم کا رشتہ بھی آ گیا ہے۔ ویسے دیکھیے اس رشتے کو ہمیں نبھانا ہی ہے، مگر جب رشتہ داری میں نا اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں درگزر کرنا، معاف کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان سے انسان کے توقعات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ رشتہ داری ہوتی ہے نا، توقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صرف تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو ان تمام مسئلوں کا حل ہے، اور اس لیے اس میں پھر آسانی ہوتی ہے رشتے نبھانے میں۔ اور آپ یہ دیکھیں جب ایک رشتہ ہم بنتا ہے نا، جب ایک شادی کے لیے دو فیملیز ملتے ہیں، تو آپ دیکھیں لڑکی کو بھی کتنے سارے نئے رشتے ملتے ہیں نا، اور لڑکے کو بھی لڑکی کے گھر میں کتنے رشتے ملتے ہیں۔ تو اب ان رشتوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے، ان رشتوں کو ہمیں نبھانا ہے، لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اچھی بات کرو، جو نکاح کے خطبے میں جو بتایا ہے، تم سب ایک نسل ہو، تمہارا معبود ایک ہے، تم سب ایک ہی تمہارے ماں باپ ہیں، اور اچھی بات بولو، اچھی زبان کو سنبھالو اپنے، کیونکہ یہ رشتوں کو نبھانا ہے تو اپنا لہجہ، اپنی زبان، اپنا
تمام چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے کہا جا رہا ہے، یہ تمام انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان اچھی بات کرو، دل میں تقوی ہوگا تو زبان پہ کنٹرول آ جائے گا۔ لہٰذا اس نکاح کے خطبے میں زبان پر بھی زور دیا گیا ہے، کیونکہ زبان ہی تو وہ چیز ہے نا جو ایک دوسرے کو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ انسان گالی گلوچ تہمت کیا کیا نہیں لگا دیتا، اور طلاق بھی اسی زبان سے دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، زبان پہ زور دیا ہے تاکہ گھروں میں سکون آئے۔ اور دیکھیں کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی تلوار سے زخم لگا دے وہ اتنا جلدی مطلب سوکھ جاتا ہے، مگر زبان سے کہی ہوئی بات نا وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کا زخم نہیں سوکھ پاتا۔ تو ہم سب کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ ہمارے گھروں میں سکون رہے۔ اور حکم دیا گیا ہے، اور پھر آخر کے خطبے میں یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ رسول کی فرما برداری کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے، تمام اپنے انسانوں کو برابر سمجھیں گے، کوئی امیر غریب تکبر نہیں ہوئے گا، اور پھر جو قرآن کے طریقے ہمیں بتائے ہیں گھر نبھانے کے، اور خدا نخواستہ اگر ڈیورس کی نوبت آ گئی تو وہ اسٹیپس کریں گے، تو بتائیے معاشرے میں مسلمانوں کے گھر کتنے خوشحال ہوں گے۔ ہم لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہر لڑکا لڑکی کو نکاح سے پہلے ان کی معلومات ہونا چاہیے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بچے پیدا کیے جائیں یا گھومتے رہیں پھرتے رہیں۔ گھر ایک ذمہ داری ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، نئے بچے آ رہے ہیں دنیا میں، ان کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، ان بچوں کو مسلمان بنانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، وہ آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں، تو ان کی دنیاوی تعلیم، ادب آداب اخلاق، ان کو جنت والا بنانا، آگ سے بچانا، اور معاشرے میں ایک اچھا مسلمان بن کے بنانا، یہ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا قرآن اور حدیث کا بہت ضروری ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ یہ اخلاق ہی تو ہے نا، ہماری زبان ہے کیا ہے، یہ اخلاق ہی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول نے اس چھوٹے سے نکاح کے خطبے میں بہت کچھ لیسن دیا ہے۔ جتنا میری لمیٹڈ ٹائم میں جو میری سمجھ میں آیا، میں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اور یہ دیکھیے شادی کے لیے، دیکھیں شادی یا ہمیشہ عام زندگی میں بھی، اور اسپیشلی شادی کی زندگی میں دیکھیں صبر اور خاموشی دو ایسے پاورفل آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اتنے بہترین ہیں کہ اس سے نا کیا ہوگا، دنیا کے گھر بھی اور آخرت کا گھر بھی جنت بن جائے گا۔ اور مرد حضرات، اگر عورت جذباتی ہوتی ہے تھوڑی سی نا، وہ بول دیتی ہے، گھر میں رہتی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے جلدی، جتنی جلدی غصہ آتا ہے اتنی جلدی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے۔ تو مرد لوگ وہاں سے ہٹ جائیں، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بیچاری غصہ کر رہی ہے تو آپ بھی غصہ کریں، کوئی ایک پرسن خاموش ہو جائے۔ چاہے عورت ہو، اس کو بھی چاہیے اپنا شوہر جاب سے آئے تو آپ بھی تیار رہیں، اور جو ہے اس کا اچھے سے ویلکم کریں۔ وہ بھی سارا دن تھک کے آیا ہے، آپ ان کو اچھا ویلکم کریں، اچھا کھانا پکائیں ان کے لیے۔ تو انشاءاللہ دونوں مل کے چلیں گے، بات چیت کرتے رہیں کہ آپ کو میری کون سی بات بری لگتی ہے، شوہر بھی پوچھے، بیوی بھی پوچھے، اور کوشش کریں اپنی اصلاح کرنے کی، ایسے کام کریں جس سے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو۔ تو دیکھیں نو ونڈر کہ یہ ایک بہت اچھا گھر بن سکتا ہے، آئیڈیل۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم لوگ لباس ہو اور گھر جنت بن جاتا ہے، تو ایسا ضرور بنے گا۔ بس اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب ازواجی زندگی اور رشتوں میں اللہ پیار، محبت، اتفاق اور عطا فرمائے، ان کے دلوں میں اللہ تقوی پیدا کرے، ان کی زندگی آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔
اللہ شرک و بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بنائے۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے علم حاصل کرنا، بیسک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علماء تو کوئی بنتے ہیں نا، بیسک چیزیں جو ہمارا قرآن ہمیں کتنی باتیں بتاتا ہے، ہمیں معلومات لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے اور ہم سب کی زندگیاں اللہ اچھی گزریں، پیار و محبت کے ساتھ گزریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔